نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کا عشر رحمت جاری و ساری ہے، اور رحمت والے عشرے میں ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سن رہے ہیں. یقیناً ہفتہ واری سنی اجتماع میں رات کے اس وقت آپ کا ہمارا اللہ کے گھر میں بیٹھنا انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا، اور ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کر رات کے اس وقت بیٹھے. اسی کو توفیق ملتی ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے. ہر کسی کو تو انسان اپنے گھر میں نہیں بلاتا نا، اسی کو بلاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. اللہ کا اس بات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ رات کے اس حصے میں ہم یہاں پر جمع ہیں اور دین کی کچھ ضروری باتیں سیکھنے اور سمجھنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کا موضوع آپ نے سنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی راتیں کیسے گزاریں. راتوں کی بڑی اہمیت ہے. رات جو ہے وہ محبوب سے ملاقات کے لیے آتی ہے. رات ہوتے ہی انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ملاقات کے لیے بے چین ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے رات کا شدت سے انتظار کرتے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا تو ان کو مسرت ہوتی کہ اب اپنے رب سے ملاقات کا وقت آ چکا. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ان بندوں کی یہ شان بیان کی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام کے اندر گزار دیا کرتے ہیں. اللہ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا تو وہاں یہ بات واضح طور پر اللہ نے فرمائی. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم
جب حضرت ام ہانی کے مکان پر تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی آنکھوں کو کھولا تو یہی بات انہوں نے کہی، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر سفر معراج ہوا، سفر معراج میں کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مالا مال کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رات محبوب سے ملاقات کی ہوتی ہے۔ اب میں آج کچھ آیتیں آپ کو رات سے متعلق سمجھاؤں گا تاکہ آپ آج سے اپنی رات کی قدر کرنے کی عادت بنا لیں اور راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اس میں بھی خاص طور پر یہ جو رحمت والا عشرہ، مغفرت والا عشرہ اور جہنم سے چھٹکارے والا جو عشرہ ہے، اس عشرے کی راتوں کی بھی خاص طور پر قدر کریں۔ میں ابھی آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ رات کو کس طریقے سے ضائع کرتے ہیں ان مقدس راتوں کو۔ کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ نے ماہ رمضان المبارک میں قرآن نازل کیا تو نزول قرآن کے لیے بھی اللہ نے جو لفظ بیان فرمائے وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر والی رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور پھر اس قدر والی رات کی شان یہ بیان کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں بھی رات ہی کا ذکر ہے۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔ رات اور دن کی بدلی رکھی، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، پھر دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے۔ یہ بدلی اللہ نے رکھی ہے کن کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت کیا حاصل کرنی ہے؟ وہی رب ہے، جب چاہے رات نکال دے، جب چاہے دن نکال دے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ پھر یہاں ایک بڑی پیاری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، یاد رکھیے گا، زندگی بھر اسے یاد رکھیے گا، اور اس آیت کو کبھی فراموش مت کیجیے گا کہ اللہ نے رات بنائی کیوں ہے، قرآن رات کا کانسیپٹ کیا دیتا ہے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی ہے جس نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ دن میں سورج نکلتا ہے اور آپ بھی اپنے گھر میں جب بیڈ روم میں آرام کرنا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں، تو لائٹیں آن کر کے نہیں سوتے، ڈم لائٹ یا نائٹ لیمپ آن کر کے سوتے ہیں تاکہ روشنی کم ہوگی یا نہیں ہوگی تو اندھیرے میں آنکھ لگ جائے گی، اور جیسے ہی سورج کی روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے تو آنکھ کھل جایا کرتی ہے۔ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا تو سورج کو دن میں نکالتا ہے اور رات کو سورج کو غروب کر دیتا ہے، تاکہ بندے آرام کرنا چاہیں
تو ان کے لیے بھی نائٹ لیمپ کے طور پر تارے جگمگاتے رہتے ہیں، جس سے بندے کو کوئی تاریکی کے جانے کا یا روشنی کا احساس نہیں ہوتا۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، یعنی پوری رات جاگ کر کے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام بھی کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگ نیند کے ذریعے سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن جن کا تعلق اپنے پروردگار سے بہت اسٹرانگ ہو جائے، بہت مضبوط ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ اس طریقے سے روشن ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی کا قرار اور سکون اللہ کے ذکر ہی کو سمجھے، اور یہی اللہ کا ذکر اس کے قلب کی تسکین کا سامان ہو، تو پھر ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ان کو رات کو صحیح معنوں میں نیند نہیں آتی۔ جب ساری دنیا محو استراحت ہوتی ہے تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی یاد کے اندر مصروف ہو جایا کرتے ہیں۔ سکون نیند کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور سکون اللہ کا ذکر کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ پتہ چلا رات سکون کے لیے، گناہ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا نے یہ مزاج بنا لیا کہ گناہوں کے جتنے بھی اڈے کھولے جائیں وہ رات کے وقت کھولے جاتے ہیں، چاہے وہ شراب، جوا، زنا، یہ ساری چیزوں کے اڈے، کیسینو، ساری چیزیں رات کو کھولی جاتی ہیں تاکہ انسان رات کو گناہ میں گزار دے۔ یہ شیطان کا پلان ہے کہ جس رات میں انسان کی قسمت سنور جایا کرتی ہے، گناہ کے ذریعے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کیسے گزارنی چاہیے؟ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں۔ دن ہوتا ہے مصروفیت کا، آدمی صبح اٹھتا ہے، جاب پر جانا ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اور بہت سارے گھر کے کام میں جو انسان دن میں نپٹتا ہے۔ تو دن میں اس کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ وہ جس طرح سے چاہتا ہے اللہ کا ذکر کر سکے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ رات آتے ہی اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے، لیکن رات کے ذکر کی کیفیت بڑی عجیب ہوا کرتی۔ کبھی کبھی رات میں قیام اتنا طویل کر دیتے حتی تورمت قدماہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ عام مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے،
لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض ہے، اگر آپ انٹرنیٹ کا اور تہجد کا وقت ہوتا ہے تھوڑی سی نیند کر کے اٹھنے کا، عشاء کے بعد تھوڑا سا سو جانا، قرآن کو یاد چاہے ایک جھپکی ہی کیوں نہ لگ جائے، لگ گئی فوراً تہجد کا وقت ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کا قیام اور رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں ابھی میرے استاد گرامی کی ایک مختصر سی چھوٹی سی کلپ میں سن رہا تھا جس میں ٹائٹل تھا تنہائی میں خدا کو یاد کرو، قرآن مقدس کو یاد کرنے اور پھر اس کی دلیل اتنی مضبوط انہوں نے عطا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں پہلے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اس تنہائی میں اپنے رب کی نشانیوں پر غور بھی کرتے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف بھی ہو جاتے، یہاں تک کہ ضرورت کی چیزوں کو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا دیا کرتی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 40 روز تک غار حرا کے اندر اللہ کی بندگی اور اللہ کی ریاضت کے اندر اور عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ پہلے خلوت کو سنوارو پھر جلوت۔ میرا ایک بہت عنقریب ایک ٹاپک آنے والا ہے انشاءاللہ، جس پر میں اللہ نے زندگی دی تو پوری تیاری کے ساتھ میں گفتگو کروں گا۔ زیادہ تر گناہ انسان اکیلے میں کرتا ہے، جب وہ اکیلا ہو تو نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اکیلا ہو پکچر بھی دیکھ لیتا ہے، جب وہ اکیلا ہو نہ جانے کتنے حرام کام کر لیتا ہے، لیکن جہاں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ ان چیزوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے، اور بسا اوقات ملک سے باہر یا شہر سے باہر اگر کوئی ملازمت کے لیے گیا ہے تو وہاں جا کر اس کو تنہائی کاٹتی ہے، اور اسے تنہائی کیسے گزاری جائے اس کا راستہ اس کو نہیں معلوم ہوتا، طریقہ معلوم نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ تنہائی میں ہزارہ گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میرا موضوع ہوگا تنہائی کیسے گزاریں، تنہائی کیسے گزاریں۔ یا تنہائی پر ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جب کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا، توجہ چاہوں گا جملے پر، اللہ جب کسی بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے نا تو سب سے کاٹ کر اسے اکیلا کر دیتا ہے، اور جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ بھی اکیلا اور خدا بھی ایک، تعلق جڑ جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے۔ اللہ دوئی نہیں چاہتا، اللہ ایک ہے، تم بھی تنہا ہو جاؤ وہ بھی ایک ہے، پھر یار اور یار کی باتیں ہیں اور یار کی ملاقات۔ یہی وجہ ہے کہ خلوت نشیں ہوا کرتے ہمارے بزرگان دین، ان کو جلوت میں وحشت محسوس ہوتی۔ آج ہم لوگوں کے لیے بڑا مشہور ہے کہ یہ کراؤڈ پرسن ہے، یہ کراؤڈ کے بغیر جی نہیں سکتے، اور اللہ والوں کو کراؤڈ سے وحشت ہوتی تھی، انہیں تنہائی پسند ہوتی تھی، وہ تنہائی میں اپنے رب کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ایک ہے لوگوں کے سامنے رونا اور ایک ہے اکیلے میں رونا۔ اکیلے میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ پیور ہوتے ہیں، وہ پیور ہوتے ہیں، ان آنسو کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ خیر انشاءاللہ پھر کبھی اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، رات سنوارو اسے،
اور خاص طور پر ماہ رمضان کی راتوں کی قدر کرو. ماہ رمضان کا ایک ایک پل ہمارے لیے قیمتی ہے، اور خاص طور پر ماہ رمضان کی راتیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان راتوں کو ضائع نہ کرو. آپ ذرا سوچو، اللہ رات میں عبادت کے ذوق کو پیدا کرنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑی دیر نیند آ بھی گئی تو سحری کا وقت فجر کے بعد نہیں رکھا گیا، فجر سے پہلے رکھا گیا، تاکہ تم اٹھو اور اٹھ کر کے 2 رکعت تو کم از کم پڑھ لو، دعا تو کر لو، تاکہ اس وقت میں اٹھنے کی جب تمہاری عادت ماہ رمضان میں ہو گئی، انشاءاللہ یہ عادت کے بعد تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ عادت میری زندگی میں باقی رہے، تاکہ میں ہمیشہ تہجد گزار بن کر کے زندگی گزارتا رہا. میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر بتا رہا ہوں. اس سال میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. کیا قدم؟ میرا موبائل سوائے فلائٹ میں کبھی بند، صرف فلائٹ میں بند رہتا ہے، باقی کہیں نہیں. فلائٹ میں بھی اگر وائی فائی چلتا ہوتا ہے تو میں اس میں بھی لگا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ کام. باقی میرا موبائل جو ہے وہ کبھی آف نہیں رہتا. پوری دنیا میں میرا موبائل الحمدللہ چلتا ہے، صرف ایک کنٹری میں نہیں چلتا ہے، اگر وہاں کا سم میں نہیں لوں تو ایتھوپیا میں، باقی پوری دنیا میں چلتا ہے. لیکن اس سال سے میں نے اپنا معمول بنا لیا. ماہ رمضان کے اندر رات کو 2 بجے کے بعد میں اپنا موبائل آف کر دیتا ہوں، سائلنٹ پہ نہیں، آف بالکل کمپلیٹ. اور جو کچھ اللہ توفیق دے، اللہ کی توفیق سے تھوڑا بہت پڑھتے پھر سو ہی جاتا ہوں، آرام کر ہی لیتا ہوں. اور بالکل الحمدللہ وقت پر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر کے جو کچھ اللہ توفیق دیتا ہے، توبہ استغفار کر کے پھر سحری، پھر فجر، پھر تلاوت، جو کچھ بھی اللہ توفیق دیتا ہے. لیکن موبائل بند کرنے کا اس مرتبہ میں نے خود سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی راحت مل رہی ہے الحمدللہ کہ ایسا لگتا ہے کہ کیا دنیا سے تعلق، تھوڑا سا اسے بھی توڑو اور اس سے جڑنے کی کوشش کرو. ہم سب کا خیال کرتے ہیں، رب کے بارے میں سوچنے کا وقت ہمارے پاس نہیں. آئیے اور ایک بات، 2 آیتیں سماعت فرما لیں، 2-4. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے رات کیسے گزارنی چاہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اللہ اکبر. اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو. یعنی کیا پاکی بولنے سے مراد؟ سبحان اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کا ذکر کرو. یہ بڑی رات جو ٹھنڈی کی ہوا کرتی ہے، یا رات کا بڑا حصہ ہمارے پاس اگر ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رات کے حصے کو اللہ کی تسبیح کے اندر گزارنا چاہیے. اور رات میں سجدے کی عادت بناؤ. رات کا سجدہ بڑا عظیم ہوا کرتا ہے، بڑا اہم ہوا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسے سجدے کی لذت مل جاتی ہے، جسے سجدے کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، جس کو عبادت کے اندر لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی کیفیت قرآن نے بیان کی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، یعنی وہ کروٹیں بستر پر نہیں لیتے، وہ کروٹیں جدا ہو جاتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے. یعنی اس وقت وہ اپنے رب کو ڈرتے ڈرتے پکارتے ہیں اور امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر فرمایا گیا اور ہمارے دیے سے کچھ اللہ کے ہمارے نام پر خرچ کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ 2 آیتیں خاص طور پر سنیے. خاص طور پر ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم.
ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور انعام یافتہ بندے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب صالحین کی عادت کیا ہے؟ میں بھی اپنے آپ کو صالح کہوں اور پوری رات گپ شپ مارتا رہوں اور فجر پڑھ کر کے بعد میں سوؤں اور میں پھر ڈینگے ماروں تو میں تو پوری رات جاگتا ہوں۔ ایسا جاگنا کیا؟ ایسا جاگنا کیا؟ جاگنا عبادت کے لیے ہو، جاگنا اللہ سے تو یاد رکھیے لو لگانے کے لیے ہو، جاگنا درود شریف کے لیے ہو، جاگنا قرآن شریف کی تلاوت کے لیے ہو۔ اگر ان کاموں کے لیے انسان جاگتا ہے تو اس کا جاگنا بڑا معتبر ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ اس سنیچر کے بعد میں انشاءاللہ کل تو مدینہ شریف جا رہا ہوں انشاءاللہ العظیم، تو پھر ہفتہ واری اجتماع میں نے خاص آج کا ٹکٹ میں نے نہیں کروایا تھا، ہفتے کا میں نے سوچا ایک اجتماع تو آپ کے ساتھ میں کر لوں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ذرا کڑوی بات ہے، ماہ رمضان کا آخری جب جمعۃ الوداع ہوتا ہے یا 27ویں شب گزر جاتی ہے تو پوری دنیا میں الوداع پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، چپتی ہوئی بات ہے، برا بالکل مت لگائیے گا، میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا۔ جتنے بھی الوداع میں روتے ہیں سب افطار میں دبا کے کھاتے ہیں، کسی کو کوئی غم نہیں، اور اشعار سنیں گے تو آنسو بہائیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے رمضان کی جدائی کا ٹینشن اتنا ہو چکا ہے کہ اب کیا کریں گے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ بس پوچھئے نہیں یار یہ کیا ہے، یہ سب میں سمجھ نہیں پاتا۔ اگر جانے کا رمضان المبارک کے جانے کا غم ہے تو پھر کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ بھئی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، خیر اب تو دل لوگوں کے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ انتقال کسی کا گھر میں اگر ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی ایک دو دن کے اندر تو پھر اس کی پوزیشن بڑی عجیب ہوتی ہے، پھر آرڈر چلتا رہتا ہے اور کھانے چلتے رہتے ہیں، دل سخت ہوتا جائے۔ یاد رکھیں، دل کو بدلو، کیفیت کو بدلو، جتنا تعلق جس سے مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کی جدائی کا غم زیادہ ہوگا۔ اگر رمضان سے ہمارا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ ہم نے ماہ رمضان کے دن کی بھی قدر کی اور رات کی بھی ہم نے قدر کی اور بھرپور بندگی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، تو اس رمضان کے جانے کا ہمیں ٹینشن ہوگا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 27 کے بعد تو مسجد بھی خالی ہو جاتی ہے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے 27 کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رمضان کو آہستہ سے بھی اب جاؤ بہت ہو گیا، بازار کھچا کھچ، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس عشرے میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تہبند کو ٹائٹ کر لیتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ کر سب سے کٹ کے اپنے رب کے ہو جاتے تھے، ہم اسی عشرے کے اندر رب سے کٹ کے سب کے ہو جاتے ہیں۔ کیا مزاج بن چکا ہے ہمارا، کیا سوچ بن چکی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جن کا دل محبت الہی سے لبریز ہوتا ہے، ان کی رات کیسے گزرتی ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے، یہ نہیں کہا کہ سویا ہی نہیں کرتے، قلیل کا لفظ آیا ہے، پتہ چلا سونا چاہیے رات کو۔ اس کو ذہن میں رکھو، اگر پوری رات آپ جاگتے ہیں صحت پر اثر پڑے گا۔
اور اگر آپ تھوڑا سا بھی یہ جملہ یاد رکھیے گا، رات کے 1 گھنٹے کی نیند دن کے 12 گھنٹے کی نیند پوری نہیں کر سکتی، یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس کو رب نے سکون کے لیے بنایا ہے اس میں سکون ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ خوب دھڑاکے سے سو جاؤ، اتنا سو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ والے رات کو سوتے تھے لیکن کم سویا کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور اٹھتے کب تھے؟ سحر کے وقت، اور پھر کرتے کیا تھے؟ اللہ 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 اللہ۔ ذرا سوچو، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پچھلی رات استغفار کرتے، یعنی میں حیران ہوں یا اللہ، لوگ گناہ کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگتے، لیکن نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے۔ کیا سوچ! یہ اس لیے کرتے کہ مولا کہاں تو اور کہاں ہم سے تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک نکتہ آج یہ ذہن میں لے کر اٹھو کہ کبھی بھی پوری رات نہ جاگنا، رات میں تھوڑا سا آرام کر لیا کرو، یہ کوشش کرو تھوڑا سا آرام کر لیا کرو، اور رات گناہوں میں نہ گزارنا، رات لہو و لعب میں نہ گزارنا، رات خرافات میں نہ گزارنا۔ اگر رات آپ جاگ نہیں سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، اللہ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دے، پوری رات عبادت۔ تو رات کی قدر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک آیت کریمہ سن لیں، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں، اور کچھ رات کے حصوں میں۔ نماز دن کے دونوں کناروں میں قائم رکھو اور رات کے کچھ حصے میں۔ اب یہ جو آپ کریں گے، دن کے دونوں کناروں میں نماز، رات کے کچھ حصے میں نماز، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، یہ قرآن نصیحت کر رہا ہے کہ رات کو بھی تھوڑی دیر عبادت کر لیا کرو، اور صبح اور شام کے کنارے پر، دن کے دونوں کنارے میں عبادت کر لیا کرو۔ اور اگر تم یہ کر رہے ہو تو یہ نصیحت یاد رکھنا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی اب ایسا مسئلہ ہے کہ تم نے فجر ادا کی، ظہر سے پہلے تک تمہارے اگر چھوٹے گناہ کچھ تم سے ہو گئے، ادھر ظہر پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہ کو مٹا دیا۔ ظہر سے عصر کے درمیان گناہ ہوئے، اللہ نے عصر کی وجہ سے مٹا دیے۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان تک جو گناہ چھوٹے ہوتے، کبیرہ نہیں، چھوٹے گناہ ہوتے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دوسری نماز کے ادا کرنے پر مٹا دیتا ہے۔ اب پروردگار جل جلالہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو اگر کوئی اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ جتنوں کے درجات بلند ہوئے وہ راتوں کی عبادت کی وجہ سے ہوئے۔ اسی لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ امام اعظم کے حوالے سے بھی یہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد اللہ اکبر۔ دیکھیے بہت عظیم حدیث آپ کو سناتا ہوں، آج کے بعد اس پر عمل کیجئے گا۔
کیا فرمایا گیا؟ کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح کرتے، رات گئے اس تسبیح کو پڑھتے رہو۔ تسبیح سے مراد وہ تسبیح نہیں، میں تسبیح سے سبحان اللہ ہے، پڑھتے رہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور نمازوں کے بعد بھی تسبیح پڑھا۔ یوٹیوب کا غلط استعمال، اب بہت اہم حدیث سنا رہا ہوں، آخری عمر میں اس کا بڑا وبال۔ اگر کوئی شخص لوگ علم بھول نماز ادا کرنے کے بعد اس کا حق جانا، اس جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی جو اس نے کہا اس پر عمل کرو، نماز ادا کر لی اور نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جاؤ اور پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ ہمارے یہاں تو یہ بھاگم بھاگی جو چلتی ہے، بس قرآن پوچھئے نہیں، مقدس کو یاد کرنے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی باتیں قیام اللیل سے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کی، رات کی اہمیت سے متعلق۔ اب آپ سنیے مزید باتیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رات کی عبادت کتنی اہم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت عظیم صحابی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بہت عظیم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے محافظ، سرکار کی ایک ایک ادا کو جانتے اور اس پر جان نچھاور کرتے، اس پر عمل کرتے۔ جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو جن لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا ان سے انہوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہاں کہاں رکے تھے، کہاں آرام کیے تھے، کس جگہ بیٹھے تھے، یہ پوری تفصیلات لے کر وہ سفر پر روانہ ہوئے۔ اب ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے روانہ ہوئے، اس جگہ پر پہنچے تو مسجد بازو میں بنا دی گئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا کی تھی، اس کے قریب میں مسجد بنا دی گئی ہے، یہی نماز پڑھ لیں۔ ارشاد فرماتے میں تو وہی نماز پڑھوں گا جہاں حضور نے نماز ادا کی۔ جب ان سے کہا گیا مسجد میں پڑھ لیں تو بڑا پیارا جواب دیا، ارشاد فرماتے مسجد میں سب کے قدم لگتے ہیں، یہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں۔ یہ شوق۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابی کو سرکار کیا فرماتے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر اچھا آدمی ہے، عبداللہ ابن عمر اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کو نماز بھی پڑھے۔ راوی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہر رات نماز پڑھتے اور کبھی ناغہ نہ کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ رات کو نماز یعنی تہجد پڑھو، یہ تمہارے رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ یہ نماز تہجد بن جاتی ہے، اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور گناہوں سے روکنے والی، بوجھ ہٹانے والی، شیطان کے مکر کو دور کرنے والی اور بدن سے بیماری دور کرنے والی، یہ رات کی نماز کا فائدہ۔ نماز تہجد بدن سے بیماری دور کرتی ہے، شیطان کے مکر سے بچاتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور یہی نہیں تم پر اگر کسی قسم کا بوجھ ہے تو یہ نماز تہجد تمہارا بوجھ بھی ہٹا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نماز تہجد کا پابند بنایا، اور یاد رکھیں جسے اللہ عز و جل رات کو عبادت کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ اٹھ اٹھ کے اپنے رب کی بندگی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے سے گویا کہ راضی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اس لیے کہ مجھے بھی ابھی جا کر 1 گھنٹہ تھوڑا سا آرام کرنا ہے، اس لیے کہ تراویح کے بعد درس قرآن، اور درس قرآن کے بعد گھر جا کر کے کھانا کھایا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد کچھ مہمان، تو پھر ادھر سے فارغ ہو کر میں سوچا یہاں آ کے آرام کروں گا، تو یہاں پہنچا تو یہاں کچھ پہلے سے انتظار کر رہے تھے، اور کچھ مجھے دیکھنا تھا آج کے رات کے موضوع کے متعلق، تو وقت نہیں ملا، تو میں نے سوچا کہ کم سے کم 3:30 پونے 4 سے لے کر 5 بجے تک میں آرام کر لوں۔ تو بس ایک آخری بات بتاتا ہوں، جس کسی کو اللہ رات کو اٹھائے نا، کبھی آپ سوتے ہیں نا اچانک پیشاب لگتی ہے، ٹھنڈی لگتی ہے، آپ اٹھ جاتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وسلم۔ تو اچانک آپ اٹھ جاتے ہیں، اس اٹھنے کو اچانک نہ سمجھو، یہ تمہیں جگایا جا رہا ہے، اٹھو تھوڑی سی 2 رکعت پڑھ لو، بہت سارے اللہ کے نیک بندے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی عبادت گزار ہوتی ہے اور شوہر ذرا آرام پسند ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر عبادت گزار ہوتا ہے اور بیوی آرام پسند ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک بار معاملہ ایسا ہوا کہ ایک عورت جو ہے نا، بیوی عبادت گزار تھی اور شوہر بیڑی مارو آدمی تھا، خوب سگریٹ بیڑی لگاتا رہتا تھا۔ رات کو عورت اٹھی اور اٹھ کر اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے مصلی بچھایا، نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے جو جملے استعمال فرمائے، رات کا وقت، تہجد کا وقت، میاں سو رہے ہیں، آرام سے کراٹے مار رہے ہیں، اور بیوی مصلی پر کہہ رہی، کیا کہہ رہی ہے سنیے، وہ کہتے اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ اب میاں تو پھڑ پھڑا کے اٹھ گئے، یہ کیا اتنی ڈینگے مارتی ہو، اتنی بڑی ہو گئی کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، ارے یہ بول مجھے تجھ سے جو محبت ہے اس کا واسطہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے، اتنی بڑی ہو گئی کہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ گیا، یہ ڈینگے مارنا بند کر۔ وہ مسکرائی، راز جان چکی تھی، مقصد پہچان چکی تھی، معرفت نصیب ہو چکی تھی۔ کہا سنیے میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہا اچھا دلیل دے۔ کہا اگر وہ محبت نہ کرتا تو نیند سے اٹھا کر مصلی پہ کیوں لاتا؟ اس نے نیند سے اٹھا کر مجھے مصلی پہ لا کر بٹھا دیا، مطلب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے وہ اسلاف کا طریقہ، یہ ہے وہ سوچ۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مال و زر ہی نہیں دیتا، اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے، بندگی کی توفیق عطا کرتا ہے، ریاضت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ہم اس کو مالدار سمجھتے ہیں جس کے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہیں، چاہے پھر وہ نمازی ہو یا نہیں۔ علماء کے نزدیک اور مشائخ کے نزدیک سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اعمال ہوں اس کے پاس، وہ مالدار، اعمال صالحہ۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، زیادہ دیر تک رات باہر بھٹکنے کی کوشش نہ کریں، اپنی رات کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت ساروں کو ولایت رات کے وقت مل جاتی ہے، ان کی تقدیر رات کے وقت سنور جاتی ہے۔
مجھے کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ فرماتے تو ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بیچارے سمجھتے باقی ایسے ہی، تو میں ایک ہی چیز عرض کرتا ہوں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا نصیحت کرو کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچائے۔ اگر آپ انٹرنیٹ کا تو غلط عرض کرنے کا استعمال منشا کرتے یہ ہے کہ اس ہیں، مقدس غلط مہینے کی استعمال راتوں کرتے کو ہیں، تو یاد رکھیے ضائع کرنے سے بچو، کچھ اچھی عادتیں اس مقدس مہینے کی راتوں میں اپناؤ، قرآن کو یاد عبادت کیا کرو۔ ہے، اس کا حق جانو، اس کے اوامر کو کبھی نیند نہ آئے تو آپ تسبیح لے کر کے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ ہوتا ہے کبھی پوری رات گزر جاتی، آنکھ نہیں لگتی، کوئی دماغ میں بات بیٹھ گئی، تو آپ خالی یوں ہی دماغ کو شیطانی چکر میں نہ چھوڑ دیں، لے لیں تسبیح پڑھتے رہیں۔ اس طرح سے اللہ عز و جل آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ نہیں کہ لگ گئے کچھ دیکھنے کے لیے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور ٹائم اس کے اندر ضائع کر رہے ہیں، نہیں، پڑھتے رہو تاکہ یہ رات آپ کی قسمت کو جگا دے، آپ کی زندگی کو سنوار دے۔ تو یہ چند کلمات خیر تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ ماہ رمضان کی راتوں کو گپ شپ، لہو و لعب، کھیل کود، سیر و تفریح، کھانا پینا حد سے زیادہ، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں کیا بتاؤں، ایسا لگتا ہے جیسے کھانے کا موسم آیا، روزے کا موسم نہیں۔ اتنے ویرائٹیز اور اتنے کھانے آ جاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ نماز سکون سے ادا کر سکیں، تراویح سکون سے ادا کر سکیں، کم کھاؤ، جتنا کم کھائیں گے، کم سے مراد یہ بھی نہیں کہ کھڑے رہنے کی طاقت نہ ہو، پیٹ بھر کر کے دبا کر کے نہ کھاؤ، کم کھاؤ، سکون سے عبادت ہوگی، سکون سے تراویح ہوگی، سکون سے نماز ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اس رحمت والے عشرے میں حضور کی ساری امت پر اللہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ عطا فرمائے، اور پروردگار سارے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرمائے، اور سارے انسانوں کو پروردگار صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جو جس قسم کی تکلیف میں گرفتار ہے اس مقدس مہینے اور مقدس عشرے کے صدقے میں اس کی تکلیف کو دور فرما دے، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کی مصیبت سے اسے نجات عطا فرما دے، اور پروردگار ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہر سنیچر کو انشاءاللہ یہاں پر اجتماع ہوگا، آپ ضرور تشریف لایا کریں، ذکر میں شریک ہوں، دعا میں شریک ہوں، اور جو کچھ نصیحتیں کی جائیں اسے سماعت بھی فرمائیں، اور تحریک سے جڑیں، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے پاس وقت کی فراوانی ہے، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تحریک کی طرف سے جہاں بھی اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جائے وہاں پر آپ اعتکاف میں بیٹھ کر اپنا رب سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اعلان اور بھی کر دوں کہ ماہ رمضان میں الحمدللہ لوگوں کی پوزیشن سخاوت کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور لوگ جو کبھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہوں گے، کھلاتے پلاتے ہوں گے، لیکن کچھ بھی اگر نہ کرتے ہوں پھر بھی وہ ماہ رمضان میں سوچیں گے کہ دو چار کھجور تو میں دسترخوان پہ رکھ ہی دوں، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ غریبوں کی غمخواری کرتے ہیں۔ ضرور بھی ضرور آپ اپنے رشتہ دار مستحقین، اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو بھی ضرورت مند ہوں ان کو دیں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورت کو پوری کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس اللہ نے فراوانی عطا فرمائی ہے تو جتنے بھی دینی ادارے کام کرتے ہیں ان دینی اداروں کی بھی مدد کریں، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی رہنمائی میں کم و بیش
52 کے قریب قریب دارالعلوم چلتے ہیں، ہزاروں طلبہ اس کے اندر عالم، حافظ، قاری، مفتی بنتے ہیں۔ تو آپ سنی دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں اور سنی دعوت اسلامی کا بھی بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کا اجر آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔